دین کو بچانے کے لیے کربلا والوں نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ پیارے بھائیوں آج دین خیر و عافیت سے ہم تک پہنچا۔ پیارے بھائیوں دین کو امام پاک نے بچایا، امام پاک کے پیاروں نے بچایا۔ جیسا کہ آپ کل کی مجلس میں حضرت ہانی حضرت امام مسلم کی شہادت کا سن چکے ہیں۔ پیارے بھائیوں جانیں نثار کر دیں اللہ کے دین کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، برائی کو مٹانے کے لیے، لیکن پیارے بھائیوں مصلحتوں میں نہیں الجھے۔ پیارے بھائیوں معاملات کو اگر بنانا چاہتے، جھکنا چاہتے، مال و زر بہت تھا جو ان کے اوپر نثار کر دیا جاتا، اتنا نوازا جاتا جس کی کوئی انتہا نہیں، بس چھوٹا سا ہیلا نکالنا تھا کہ یزید کو صحیح ثابت کرنا تھا۔ ایک ہیلا نکالا جاتا، مالا مال کر دیا جاتا، محلات دے دیے جاتے، بے حساب زمینیں دے دی جاتی، جائیدادیں دے دی جاتی، لیکن قربان ان کی عظمتوں پہ پیارے بھائیوں وہ پیارے بھائیوں گفتار کے بھی کردار کے بھی غازی تھے وہ عظیم لوگ تھے۔ انہوں نے ساری دنیا کو ٹھکرا دیا اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے، یہاں تک کہ پیارے بھائیوں آل مال اولاد اپنی جان تک کی بھی نوبت آئی تو وہ بھی رب العالمین کے دین کے لیے قربان کر دی، لیکن نہ پسپا ہوئے نہ پیچھے ہٹے۔ وہ ایسے غالب آئیں کہ پیارے بھائیوں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1400 سال کم و بیش، آج تک میں اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کتنے اہتمام کے ساتھ، کتنے ادب کے ساتھ ان بزرگ ہستیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب ان کے ذکر بھی اتنے محترم ہیں کہ جو ان کے ذکر کی مجلس میں آتا ہے اللہ اس کے اوپر برحمت نازل فرما دیتا ہے۔ جو ان کے تذکرے کرتا ہے، جو ان کے تذکرے سنتا ہے، اللہ ان کے بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیوں کربلا کے شہداء میں سب سے پہلے جنہوں نے عظیم مرتبے پہ شہیدوں کے نام لکھوایا حضرت ہانی حضرت امام مسلم۔ امام پاک کے جان نثاروں میں پیارے بھائی یہ دو شہید ہیں جو اول شہید ہیں۔ کوفیوں نے دھوکہ دیا، امام مسلم کو شہید کر دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ جیسا کہ امام مسلم کی شہادت ہوئی، امام مسلم شہادت سے قبل اپنے دونوں شہزادوں کو محمد اور ابراہیم کو قاضی ابو شریح کے گھر چھوڑ کے گئے، کہا کہ کچھ بھی ہو حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کچھ بھی کر کے جتنی جلدی ممکن ہو سکے میرے بچوں کو مدینے یا مکے پہنچا دیجئے گا، خاندان نبوت کے کسی بھی فرد تک ان بچوں کو پہنچا دیجئے گا، آپ یہ کام کر دیجئے گا۔ قاضی ابو شریح نے کہا میں بھرپور یہ کام کروں گا۔ اب وہ انتظار کر رہے تھے کہ مدینے کا کوئی کارواں نظر آئے، کوئی کارواں ملے، پتہ چلا کارواں فلاں تاریخ کو جائے گا، منتظر تھے اس کارواں کے جانے کی تاریخ پہ۔ یہاں پہ پتہ چلا امام مسلم کو انہی دوران شہید کر دیا گیا۔ قاضی ابو شریح گھر کے اندر آئے، بچوں کو دیکھا، بچوں کو گلے سے لپٹا لیا، بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرتے، چہرے پہ بھی ہاتھ پھیرتے، سینے سے لگاتے اور خود رونے لگ جاتے۔ قاضی ابو شریح کو روتا ہوا دیکھا، بچوں نے اس انداز میں پیار کرتا ہوا دیکھا کہ کافی دنوں سے آپ کے گھر میں ہیں، ایسا پیار اور اس انداز سے رونا، یقیناً آج کوئی الگ ہی معاملہ ہوا ہے، کوئی ایسا ماجرا ہوا ہے جس نے دل کو تڑپایا ہوا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیے کیا وجہ ہے۔ بچے بھی تو خاندان نبوت کے ہیں پیارے بھائیوں، یہ بچے بھی تو اعلیٰ بچے ہیں کیونکہ امام مسلم کے بچے ہیں۔ چہروں کو دیکھا، چہرے کے دیکھ کے پڑھ لیا کہ قاضی ابو شریح یقیناً قاضی صاحب کوئی معاملہ ہے جس کو آپ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ قاضی صاحب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، ہچکیاں سی بن گئی، تو اچانک بچے بول پڑے کہ ایسا تو نہیں آپ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں ہم یتیم ہو گئے، ہمارے بابا شہید کر دیے گئے۔ قاضی ابو شریح نے دونوں کو لپٹا دیا، کہا بیٹا تمہارے بابا کو زیاد ابن نہاد نے نہایت ہی سنگدلی کے ساتھ شہید کیا۔ بچوں کو جب اپنے والد کی شہادت کا پتہ چلا، بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکیاں سی بن گئی، دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے مل کے رونے لگے۔ رونا اس بات کا تھا کہ بابا شہادت کے عظیم منصب پہ فائز ہو گئے،
اگر جانا ہی تھا رب العالمین کی بارگاہ میں تو ہم دونوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے، جنت میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں۔ پیارے بھائیو، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے کہا بچوں رو نہیں، ابھی ابن زیاد نے ایک اعلان کیا ہے، وہ اعلان یہ کیا ہے امام مسلم کے جو 2 بچے ہیں، اگر کسی نے ان کو پناہ دی تو اس کو سزا ملے گی، کہیں پہ بھی ہوں وہ میرے پاس پہنچائیں جائے، جو ان کی خبر دے گا اس کو انعامات دوں گا، انعام بھی ایسا دوں گا کہ بے حساب انعام دوں گا، ٹھیک ٹھاک مالا مال کر دوں گا، گھوڑے دوں گا، مال و زر دوں گا، قلعتیں دوں گا۔ امام مسلم کے جو 2 بچوں کی خبر لے کے آئے گا کہ بچوں معاملہ یہ ہے کہ ابھی بابا جان کا غم تمہارے دل پہ ہے، لیکن ابھی تمہاری جان کا بھی مسئلہ ہے، تو لہٰذا جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے تمہاری حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ آپ نے اپنے بچے اسد کو بلایا، قاضی ابو شریح کا بچہ ہے، تھوڑا سمجھدار ہے، محمد ایک روایت میں 8 سال کے ہیں اور ابراہیم 6 سال کے ہیں۔ قاضی ابو شریح کا جو بچہ ہے وہ ذرا سمجھدار لڑکا ہے، آپ نے اس کو بولا بیٹا یہ دونوں شہزادوں کو تم لے جاؤ، آج مغرب کے بعد، آج بعد نماز مغرب باب العراقین، جو کوفہ کا ایک دروازہ ہے جس کو باب العراقین کہا جاتا ہے، وہاں سے مدینے کا ایک کارواں روانہ ہوگا جو مدینے جائے گا، تم دونوں بچوں کو اس کارواں کے پاس پہنچا دو۔ کارواں میں کوئی محب اہل بیت ہو، ایسا ہو جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہو، عاشق مصطفیٰ ہو، باادب ہو، اس تک یہ دونوں بچے پہنچا دینا اور اس کو سرگوشی میں بتانا کہ یہ دونوں بچے امام مسلم کی امانت ہیں، ان کے شہزادے ہیں، لہذا ان کو نہایت ہی چھپا کر مدینے پہنچا دیا جائے اور خاندان نبوت کے سپرد کر دیا جائے۔ کہ بابا جان جیسا آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ پیارے بھائی، یہ دونوں بچوں کو لے کر نکلا قافلے کے لیے، یہاں تک کہ باب العراقین پہنچ گیا، اس دروازے پہ جہاں سے قافلے کو روانہ ہونا تھا۔ جیسے ہی اس دروازے پہ پہنچا وہاں پہ قافلہ تو روانہ ہو چکا تھا، پتہ چلا قافلہ تو کچھ دیر پہلے روانہ ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں بچوں کو ساتھ لیا اور اسی راستے پہ جس راستے پہ قافلہ روانہ ہوا تھا تھوڑا دوڑا۔ جب تھوڑا دوڑے یہ لوگ تو دیکھا کچھ دور گرد اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، قافلہ یقیناً وہاں سے گزر رہا ہے۔ اسد نے دونوں بچوں کو بولا تم اسی طرح بھاگتے ہوئے جو گرد دیکھ رہے ہو قافلے کی ہے، تم اس گرد تک پہنچو گے، قافلے والے مل جائیں گے، لہذا ان کے ساتھ شامل ہو جانا اور خبردار کسی کو نہیں بتانا اپنے متعلق، بس مدینے پہنچ جانا، مدینے میں تمہیں رہنما مل جائیں گے، مدینے میں تمہیں مددگار مل جائیں گے۔ پیارے بھائیوں، بچے دوڑنے لگ گئے، بچے دوڑنے لگ گئے۔ جب ہی کہا جاتا ہے پیارے بھائیوں، جب بزرگ کوئی بات کہیں نا اس کو من و ان تسلیم کرنا چاہیے، ویسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمارے نوجوانوں کی بھی آج کل ایک عادت سی بن گئی ہے، بولا کچھ اور جائے اپنی طرف سے کچھ اور کر دیتے ہیں۔ والد نے بولا تھا کسی محب اہل بیت تک پہنچانا، اب انہوں نے بھی کیا کیا، دیکھا کارواں نکل گیا ہے تو گرد اڑ رہی ہے اس کے پیچھے، آپ چلے جائیے۔ پیارے بھائی، بات بڑی چھوٹی سی تھی لیکن یہ بات بہت بڑی بن گئی بچوں کے لیے۔ اگر یہ بچوں کو خود دوڑتے ہوئے لے جاتے ہو، یہاں تک کہ بچوں کو کسی سے ملا کر اس سے تعارف کروا کر ان کے سپرد کر کے آتے تو بات ہو جاتی۔ جب بھی کہا جاتا ہے اپنے والد اپنے بزرگوں کی باتوں کو سننا اور ویسا ہی کرنا، چاہے تمہاری عقل کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو تمہاری چھوٹی سی غلطی بڑی پریشانی کا سبب بن جائے۔ یہاں اسد نے پیارے بھائیوں ان بچوں کو چھوڑا اور خود روانہ ہو گئے۔ بچے دوڑتے رہے گرد کی طرف، اندھیرا مستقل بڑھتا رہا۔ بچوں کا دوڑنا پیارے بھائیوں بچوں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ قافلہ رواں ہو گیا، بچے بھٹکتے رہے۔ اندھیری رات، قافلہ تو نام و نشان نہیں ملا، بس صحراؤں ویرانوں میں بچے بھٹکے جا رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، جب تھک جاتے ہیں تو کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ پریشانی کا عالم ہے پیارے بھائی۔ اسی عالم کے اندر تنہا بے کس مظلوم بچے پیارے بھائی ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں۔ یہاں انعام کے لالچی، حرص سے دنیا کے متوالے، جن کو مال و دولت کی محبت، پیارے بھائیوں انہوں نے کیا کیا، تلاش شروع کر دی بچوں کی۔ کچھ سپاہی انہوں نے دیکھا اتنی رات کے اندر 2 بچے
وہ جان گئے کہ یقیناً یہ ہو نہ ہو امام مسلم کے بچے ہیں۔ آئے پوچھا خبردار کون ہو بتاؤ۔ بچے گھبرا گئے، ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ کہا بتاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کہا امام مسلم کے بچے ہیں۔ کہا لو مبارک ہو۔ ایک سپاہی نے دوسرے سے کہا انعام کے حقدار تو ہم بن گئے۔ امام مسلم کے بچے ہاتھ لگ گئے ہیں، چلو ان کو لے کے چلتے ہیں۔ دونوں سپاہیوں نے بچوں کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے کے گئے کوتوال کے پاس۔ کوتوال کو بولا امام مسلم کے بچے ہیں۔ کوتوال ان دونوں بچوں کو لے کے گئے ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو لیا۔ پیارے بھائی جی انعام کی رقم مقرر ہوئی، وہ انعام کی رقم تو ان کو مل گئی لیکن ان کا دین چلے گیا۔ پیارے بھائیوں آج بھی دین بکتا ہے، آج بھی بیچنے والے ہیں دین کے، آج بھی خریدار موجود ہیں جو ایمان کو خریدتے ہیں۔ پیارے بھائی لوگوں کے اس زمانے میں نہیں تھا، یزیدیت اب بھی تو ہے، ہر دور میں یزیدیت رہے گی تو ہر دور میں حسینیت بھی رہے گی۔ بس یہ جان لیجئے گا حسینی قلیل ہوتے ہیں، حسینی 72 ہوتے ہیں، جب فوج 40,000 ہو تو اس کے مد مقابل 72 ہوتے ہیں۔ حسینی قلیل ہی ہوتے ہیں پیارے بھائیوں، لیکن اگر تم ان قلیل میں شامل نہیں ہو سکے کسی وجہ سے تو خدا کی قسم کم از کم اتنا ضرور کرنا کہ ان 40,000 میں بھی شامل نہیں ہونا جو یزیدی ہیں۔ کسی سبب سے تم اہل حق میں داخل نہیں ہو سکے، کوئی مجبوری آ گئی یا کوئی مسئلہ شرعی پیدا ہو گیا، شرعی معذور ہو گئے، تب بھی کوشش کرنا یزیدیوں میں شامل نہیں ہونا، ورنہ دنیا بھی گئی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو پیارے بھائیوں ابن زیاد نے بچوں کو لیا اور داروغہ جیلر کو بولا کہ ان بچوں کو قید میں ڈال دو، میں ابھی یزید کو لکھوں گا کہ امام مسلم کے بچے ہماری قید میں ہیں، یزید جو حکم کرے گا وہ کریں گے۔ یزید بولے گا ان کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے گا۔ یزید بولے گا ان کو دمشق بھیج دیا جائے، دمشق بھیج دیا جائے گا۔ خبردار ان بچوں کی صحیح طرح نگہبانی کرنی ہے، یہ بچے ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ پیارے بھائی حکم نافذ کیا، ابن زیاد چلے گیا، جیلر نے بچوں کو جیل میں ڈال دیا۔ پیارے بھائیوں چھوٹے 8 اور 6 سال کے بچے، پیارے بھائی جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا، ایسی سختی نہیں دیکھی۔ مدینے کے اندر ان بچوں کو، مکے کے اندر ان بچوں کو سروں پہ بٹھایا جاتا تھا، ان کے قدموں میں پلکیں بچھائی جاتی تھی، وہاں پہ محبان اہل بیت پیارے بھائیوں ان کی ایسی آؤ بھگت کیا کرتے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج جیل کے اندر یہ دونوں پیارے بھائیوں معصوم سے بھولے بھالے پریشانی کے عالم میں، آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ بڑا چھوٹے کو تسلی دیتا ہے، بڑا بار بار چھوٹے کو تسلی دیتا ہے، گھبرا نہیں، میں ہوں، والد چلے گئے تو کیا ہوا، میں تیرے لیے والد کی جگہ ہوں، جب تک میں ہوں کوئی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا۔ انشاءاللہ یہ مرحلہ بھی طے ہو جائے گا، اللہ نے جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ہماری تقدیر میں ہے، ہماری تقدیر بہت اچھی ہے، انشاءاللہ ہمارے ساتھ خیر ہی ہوگی۔ بڑا چھوٹے کو سمجھا رہا ہے۔ اتنے میں پیارے بھائیوں جیلر جس کا نام مشکور ہے، یہ محب اہل بیت ہے، پیارے بھائیوں سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، مانا ہزاروں کے اندر چند لوگ تو ہوتے ہیں نا، یہ ان چند لوگوں کے اندر ہے۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، بچوں کی حالت دیکھ رہا ہے، بچوں کی گفتگو سن رہا ہے، تڑپ گیا، مچل گیا۔ ان بچوں کو نکالنا، اپنی جان گنوانا، ان بچوں کی خیر خواہی پیارے بھائیوں اپنی جان پہ بنانا۔ ابھی فیصلہ کر رہا ہے، جیل کی کوٹری کے بعد چل رہا ہے، ایک طرف زندگی ہے، ایک طرف موت ہے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، ایک طرف دنیا مل جائے گی۔ پیارے بھائی شش و پنج کے اندر ہی فیصلہ ہو نہیں پا رہا، آخر کر فیصلہ کر ہی لیا۔ رات کی تنہائی کے اندر پیارے بھائی اس نے تالا کھولا، بچوں کو نکالا، اپنے گھر لایا، نہلایا دھلایا، کپڑے صاف ستھرے کیے اور شہزادوں کو کھانا وانا کھلایا، پھر کہنے لگا چلو شہزادوں میرے ساتھ۔ ان کو لے آیا قادسیہ والے راستے پہ، کوفہ سے جو راستہ قادسیہ جا رہا تھا اس راستے پہ لے آیا، اپنی انگوٹھی اتاری، ان کے ہاتھ میں دی، کہا یہ میری انگوٹھی ہے، میری نشانی ہے، تم یہ انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لے لو اور سیدھا چلے جانا، یہ راستہ تمہیں قادسیہ پہنچا دے گا۔ سیدھا راستہ قادسیہ جیسے پہنچو گے وہاں پہ ایک چوکی ہے، چوکی پہ سپاہی نظر آ جائیں گے، وہ خود ہی تمہارے پاس آ جائیں گے،
ان سپاہیوں کو یہ انگوٹھی دکھا دینا، وہاں کا جو کوتوال ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ انگوٹھی دیکھتی سمجھ جائے گا، اس کو بتا دینا امام مسلم کے بچے ہیں اور ہمیں مدینہ جانا ہے، وہ تمہیں خیر سے مدینہ پہنچا دے گا۔ پیارے بھائی، حضرت مشکور جہاں تک کر سکتے تھے وہاں تک کیا۔ صبح کے اذان نمودار ہونے سے پہلے بچوں کو جاتا دیکھتے رہے، جب بچے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، سیدھا ہی جا رہے تھے، پھر یہ واپسی مڑے اور آئے۔ پیارے بھائیوں، بچے دن بھر چلتے رہے، دن بھر چلتے رہے، یہاں تک کہ رات ہو گئی، رات بھر چلتے رہے، لیکن قاسیہ شاید بہت دور ہو گیا تھا، آج اتنی دور ہو گیا تھا کہ بچوں کی پہنچ سے بھی دور ہو گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں پریشان ہوئے، کیا کرے کیا نہیں کرے۔ ایک جگہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، درخت کے قریب ایک چشمہ تھا، وہاں پہ یہ دونوں بیٹھ گئے۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے لگی، طلوع فجر ہونے لگی، روشنی نمودار ہونے لگی۔ بچوں نے دیکھا، جب روشنی زیادہ واضح ہو گئی، بچوں نے کہا کوئی ہمیں دیکھنا لے، ہمیں فوری طور پہ چھپ جانا چاہیے۔ بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ دیکھا جس درخت کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ درخت کا تنا کھوکھلا ہے، اس کھوکھلے تنے کے اندر گھس گئے۔ درخت تھوڑا اوپر ہے، کھوکھلا تنا ہے، نیچے یہ چشمہ بہہ رہا ہے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز آئی، وہ چشمے سے پانی بھر رہی تھی۔ اس کنیز نے پیارے بھائیوں دیکھا دو نورانی صورتیں، اچانک ان کا چشمے میں پڑنے لگا۔ کہ یہ کیا ماجرا ہے، چشمے میں تو نورانی صورتیں نظر آ رہی، اوپر دیکھا کچھ نہیں۔ پھر جھانک کے دیکھا، پھر تحقیق کی تو پتہ چلا تنے کا بھی عکس ہے۔ یہ بھی تنے کی طرف گئی تو دیکھا دو شہزادے اپنے چہروں سے بڑے اعلیٰ نورانی نور والے بچے نظر آ رہے ہیں۔ دیکھ کے کہنے لگی کون ہو شہزادو تم لوگ؟ بیٹا یہاں پہ کیا کر رہے ہو اتنی صبح صبح، یہاں پہ کیسے آنا ہو گیا؟ وہ رو پڑے، خاموش ہیں۔ ڈر لگتا ہے اب کسی کو بولتے ہوئے امام مسلم کے بچے ہیں۔ جیسے ہی ان کا رونا آیا تو اس عورت نے کہا تم رو رہے ہو، کون ہے تمہارے والد؟ ان کا بتاؤ۔ والد کا نام سنا تو ہچکی بن گئی۔ جب ہچکی بنی تو کہا ہو نہ ہو تم امام مسلم کے شہزادے ہو، تم امام مسلم کے شہزادے ہو نہ ہو۔ جب ابا کا نام سنا تو اور زیادہ ہچکی بڑھ گئی، کہنے لگے ہاں امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ اپنی رودات سنائی، قاسیہ جا رہے تھے، یہ حال ہو گیا۔ کہ بچے تم تو رات بھر دن بھر چلتے رہے، تھک گئے، بھوکے پیاسے ہو گئے، میرے ساتھ چلو۔ میری ایک مالکن ہے جس کی میں کنیز ہوں، وہ محب اہل بیت ہے، بہت خیال رکھنے والی ہے۔ آج کا دن اس کے پاس رکو، کل وہ تمہیں مدینے پہنچوا دے گی، وہ انتظام کر دے گی تمہارا سارا۔ گھبرانا نہیں، وہ ماں سے بڑھ کر تمہارے اوپر سے مہربان ہوگی، وہ محب اہل بیت ہے، میرے ساتھ چلو۔ پیارے بھائیوں، اس کنیز نے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان کو لے کے روانہ ہوئی۔ کنیز ان دونوں شہزادوں کو لے کے جا رہی ہے اور شاعر کچھ اس انداز میں کہہ رہا ہے، گھر میں حارث کے وہ یوسف زندہ آئیں، گھر میں حارث کے وہ یوسف زندہ آئیں، موت بولی کے سفر سے میرے مہمان آئے، زن حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کپڑے دیکھے جو پھٹے سوز مسکان سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے اور بچھا دیا فرش بھی ان کو سلانے کے لیے، نہر پر صبح بڑی دھوم سے مہمانی ہے، حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے۔ پیارے بھائی، ماجرا یہ ہے جس مالکن کے پاس لے جا رہی ہے وہ تو محب اہل بیت ہے، لیکن اس کا جو شوہر ہے نا حارث، وہ نہایت ہی بدبخت ہے، شقی القلب ہے، دنیا کی محبت اس کے دل پہ غالب ہے، اللہ اس کے رسول کی رحمت سے محروم ہے، دنیا کا لالچی کتا ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کا طالب کتا ہے۔ پیارے بھائیو، دنیا مردار ہے، حضور نے فرمایا اس کا طالب کتا ہے، لہذا طالب دنیا ہے۔ کنیز بھی باادب ہے، محب اہل بیت ہے، جس کی کنیز ہے وہ مالکن بھی محب اہل بیت ہے۔ ان دونوں شہزادوں کو لے کے جا رہی ہے اپنی مالکن کے پاس۔ ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا کہ بچے جیل سے نکل چکے ہیں۔ اللہ اکبر، ابن زیاد نے طلب کر لیا معاملہ کیا ہے؟ پتہ چلا مشکور نے جیل سے بچوں کو نکال کے بھگا دیا، فرار کروا دیا۔ ابن زیاد نے مشکور کو طلب کر لیا کہ مشکور
تجھے مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ تو نے کیسے اتنی بڑی جرت کا کام کر لیا؟ تو نے بچوں کو جیل سے فرار کروایا، تجھے خوف نہیں آیا مجھ سے؟ مشکور نے بولا جو اللہ عز سے ڈرتے ہیں وہ کسی دنیا کے کتے سے نہیں ڈرتے، کسی دنیا کے چاہنے والے سے نہیں ڈرتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہ بچوں کو چھڑانے کے بعد تجھے ملا کیا؟ بچوں کو آزاد کرنے پہ تجھے کیا ملا؟ مشکور نے بولا او بدبخت، او بے دین، بچوں کو چھڑانے پہ، بچوں کو آزاد کرنے پہ جیل سے مجھے امید ہے رسول اللہ کی شفاعت کی، کل بروز محشر سرکار علیہ السلام اس کی جزا مجھے عطا فرمائیں گے۔ لیکن تو غور کر، کتنے دن مزید تو دنیا میں رہ لے گا؟ ایک دن تو مر جائے گا۔ تجھے غور کرنا چاہیے امام مسلم کو بے خطا جو بے جرم جو تو نے شہید کیا، تجھے اس پہ کیا ملا؟ یا عارضی حکومت یا ان قریب چھننے والی، اور اللہ کی تجھ پہ لعنت برسے گی۔ مشکور کے جب کھل کے اس طرح بیان کرنے کے انداز کو اس نے دیکھا، ابن زیاد غضبناک ہو گیا۔ جلاد کو حکم دیا کہ مشکور کو 500 کوڑے مارے جائیں، اس کے بعد اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور اس کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے، اور پھر اعلان کر دیا کہ بچوں کی تلاش جاری رکھو، جو بچوں کو لے کے آئے گا پہلے سے زیادہ اس کو انعام دیا جائے گا۔ ادھر پیارے بھائیوں، جلاد نے مشکور کو پکڑا، پہلا کوڑا مارا، مشکور نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا کوڑا مارا، کہا یا اللہ یہ جو مجھے کوڑے پڑ رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے محبوب علیہ السلام کے خاندان کی محبت میں پڑ رہے ہیں۔ جب تیسرا کوڑا پڑا تو آپ نے کہا اے اللہ مجھے صبر دے۔ جب چوتھا کوڑا پڑا تو آپ نے کہا اے اللہ مجھے بھی امام مسلم سے ملا دے۔ پیارے بھائیوں، پانچواں کوڑا پڑا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ حضرت مشکور پیارے بھائیوں امام علی مقام کے خاندان پہ نثار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ فدا ہو گئے۔ پیارے ایسے بھی تو جنہوں نے سودا کر لیا، یہ زندگی ایک ہی مرتبہ ملے گی، دوبارہ نہیں ملے گی کسی کو۔ ایک ہی مرتبہ میں غور کرنا ہے کہ تم نے اور میں نے کرنا کیا ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، سودا جو کرنا چاہے کر لے۔ قرآن کی آیت جس کا مفہوم ہم نے مومنوں سے ان کی جان کے بدلے میں سودا کر لیا جنت کا، کہ وہ اپنی جان اپنے رب کی رضا کی خاطر وقف کر دیتے ہیں، نثار کر دیتے ہیں، اور رب اس کے بدلے میں ان کو جنت کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے بھائی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ آیا ہم اس دنیا کی خاطر دین کو تو نہیں چھوڑ رہے؟ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ دنیا کی محبت اتنی غالب تو نہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مغلوب ہو گئی معاذ اللہ۔ پیارے بھائی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ جس قلب میں عشق رسول ہوگا اسی قلب کے اندر صحابہ و اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی۔ پیارے بھائی جس قلب میں عشق رسول نہیں، اس قلب میں اصحاب مصطفیٰ ہو، یہ صحابہ علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار ہو، کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، حسین کریمین کی محبت نہیں ہو سکتی۔ جہاں محبت مصطفیٰ ہوتی ہے وہیں صحابہ علیہ رضوان کی، حسین کریم کی، رسول اللہ کے گھرانے کی، رسول اللہ کی آل کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی عشق عطا فرمائے جیسا عشق غوث پاک کو عطا کیا، جیسا عشق ہمارے غریب نواز کو عطا کیا۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے طریقے پہ رکھے، عقیدے میں بھی، ایمان کی حالت میں بھی، اور یقین کامل بھی ان کے صدقے اللہ ہمیں عطا فرمائے مذہب حق پر، اور انہی کے صدقے ہمیں خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں حسینیوں میں شامل فرمائے اور یزیدیوں سے ہمیں نجات دے، یزیدیوں سے نہایت ہی دوری دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پیارے بھائیو ادھر کیا ہوا؟ کنیز بچوں کو لے کے حارث کے گھر پہ گئی۔ حارث کی زوجہ جو تھی کنیز کی مالکن، اس نے ان بچوں کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھ کے ایک دم چونک گئی۔ کہا یہ کون ہے؟ چہرے سے تو بڑے اعلیٰ لگتے ہیں، اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے ان کا نظر آتا ہے۔ کہا یہ میری مالکن یہ بہت اعلیٰ گھرانے سے۔ کہا بھلا بتاؤ تو کون ہے یہ؟ اتنے حسین و جمیل بچے میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے۔ فرمایا رسول اللہ کے خاندان سے۔ کہا یعنی کہ امام مسلم کے شہزادے ہیں؟ کہا ہاں امام مسلم کے شہزادے ہیں۔
پھر بتایا کس کس طرح مجھے ملے۔ بچوں نے اپنی دکھ بھری داستان سنائی۔ پیارے بھائیوں، اس نے بچوں کی بہت خدمت کی، بچوں کو نہلایا، بچوں کو کپڑے پہنائے، بچوں کو کھانا کھلایا، بچوں کے لیے الگ کمرہ کر دیا، اس کمرے کے اندر بستر بچھایا اعلیٰ، بچوں کو لٹا دیا، اور پھر پیارے بھائیوں اسی پہ بس نہیں کیا، بچوں کے ساتھ بیٹھی رہی، یہاں تک کہ بچوں کو نیند لگ گئی تو اٹھی اور پھر آئی۔ رات دیر گئے، آدھی رات کے قریب کم و بیش اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا اس کا شوہر آیا، بڑا تھکا ہوا نڈھال تھا، ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ کہا اے حارث کیا ہوا اس حالت میں؟ خیر تو ہے، تیرا گھوڑا کہاں گیا؟ کہا بس مت پوچھ، آج میں بہت تھک گیا ہوں۔ مشکور نے امام مسلم کے بچوں کو جیل سے آزاد کر دیا، مشکور کو تو خیر شہید کر ڈالا گیا۔ ابن زیاد نے کہا پہلے سے زیادہ انعام دوں گا، اس انعام کے چکر میں بچوں کو ڈھونڈتا رہا، جگہ جگہ تلاش کیا، پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری گھوڑی نے دم توڑ دیا۔ پھر میں پیدل پھرتا رہا، کسی طریقے سے بچے مل جائیں تو انعام مل جائے گا، نہ جانے وہ کون قسمت ہوگا جس کے ہاتھ یہ بچے آئیں گے وہ انعام پائے گا۔ عورت نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ تو رسول اللہ کو ناراض کرے گا دنیا کی محبت میں؟ تجھے پتہ ہے وہ بچے کون ہیں؟ تو اتنا ظالم ہے؟ کہا خبردار مجھے باتیں نہ سنا، جا میرے لیے کھانا لا۔ عورت نے کھانا لگایا، اس نے کھانا کھایا، تھکا ہارا وہیں سے تھا، وہیں پہ لیٹ گیا، سو گیا۔ پیارے بھائیوں، تقدیر کا لکھا پورا ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی تقدیر کچھ اس انداز میں کام کر رہی ہے کہ عقل انسانی پیارے بھائیوں حیرت زدہ ہے۔ یہ دونوں شہزادے دوسرے کمرے میں سو رہے ہیں، دونوں اچانک اٹھ پڑے۔ چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا بھائی خیر تو ہے، آپ کیوں اٹھ کے بیٹھ گئے؟ کہ میں نے خواب دیکھا۔ کہ تم بتاؤ تم کیوں اٹھ گئے؟ کہ میں نے بھی ایک خواب دیکھا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا تم بتاؤ تمہارا خواب کیا ہے؟ چھوٹے نے کہا نہیں پہلے آپ بتائیں۔ کہا ٹھیک ہے پہلے میں بتا دیتا ہوں۔ کہ میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں، سرکار کے ساتھ مولا علی بھی ہیں، حضرت جعفر طیار بھی ہیں، خاتون جنت بھی ہیں، اور ہمارے بابا امام مسلم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسلم سے کہا امام مسلم تم تو ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان بچوں کو کہاں چھوڑ دیا ظالموں کے پاس؟ کہا یا رسول اللہ بس یہ بھی آنے والے ہیں۔ تو کہا بھائی ان قریب ہم بھی بابا جان کے پاس جانے والے ہیں، ان قریب ہم بھی شہید ہونے والے ہیں۔ چھوٹے نے کہا میں نے بھی یہ خواب دیکھا۔ پیارے بھائی بابا جان کی یاد بڑھی اور پتہ چلا کہ ان قریب شہید کر دیے جائیں گے، آنسو بہہ کے نکلے اور دونوں ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر سے رونے لگے، روتے روتے ہچکیاں بن گئی، آواز جب تھوڑی سی ابھری اور رونا جب بڑھ گیا، حارث جو سو رہا تھا چونک کر اس کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی، ہڑبڑا کے اٹھا، کہا ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ اپنی بیوی کو بولا، بیوی نے بولا نہیں تیرا وہم ہوگا سو جا۔ کہا نہیں میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھ سو جا تو بہت تھکا ہوا ہے۔ کہا نہیں میں دیکھوں گا آخر یہ کون ہے۔ اس نے چراغ لیا اور آواز کی سمت میں بڑھتا رہا، کمرے میں گیا، کمرے کا دروازے کو کھولا، کمرے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا دونوں بچوں کو دیکھا، چوک کیا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بچے جانتے تھے محب اہل بیت کا گھرانہ ہے، فوراً بتا دیا ہم تو امام مسلم کے شہزادے ہیں۔ کہ اللہ اکبر تم میرے گھر کے اندر ہو، میں دن بھر تمہارے لیے ادھر ادھر پار ہوتا رہا، پھرتا رہا، تم میرے گھر کے اندر ہو، مجھے خبر بھی نہیں۔ اس نے بچوں کو پکڑ لیا، کہا بس ٹھیک ہے اب تم جا نہیں سکتے یہاں سے، اب تم جا نہیں سکتے یہاں سے، اب میں تمہیں ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں گا۔ دیکھو میرا مقدر کہ انعام میرے گھر پہ خود چل کے آ گیا، میں انعام کو لوں گا۔ بچوں نے دیکھا گھبرا گئے، معاملہ کیا ہے؟ بچوں کی سمجھ میں نہیں آیا، ایک طرف مالکن اتنی محب ہے، ایک طرف یہ اس کا شوہر جو ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی بیوی آ گئی کہ لیے خدا کے واسطے ان بچوں کو کچھ نہیں کرنا، یہ میری امان میں ہے، میں نے ان کو امان میں لیا ہے۔ کہ تیری امان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ان بچوں کے لیے خوار ہوتا رہا ہوں، اب میں ان کو لے کے جاؤں گا، ان کے وجہ سے تو میری گھوڑی بھی مر گئی ہے۔ پیارے بھائیو بچے رونے لگے کہ لیے خدا کے واسطے ہم پہ ظلم نہ کر۔ اس کو غصہ آیا، اس نے بچوں کو چماٹے مارنا شروع کر دیے۔
معاذ اللہ، اور اسی دوران کیا کیا، باہر نکلا اور دروازے کو بند کر دیا، کہا بس صبح ہونے ہی والی ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے ان دونوں بچوں کو لے کے روانہ ہوں گا۔ پیارے بھائیوں، یہاں صبح کے آثار نمودار ہوئے، یہاں اس نے دروازے کو کھولا، بچوں کو رسی سے جکڑ کے بچوں کو لے جانے لگا۔ پیارے بھائیوں، بچوں کو جکڑ کے لے جانے لگا۔ یہاں یہ ان دونوں بچوں کو لے کر صبح ہی صبح روانہ ہونے لگا۔ یہاں مالکن جو تھی، اس نے پیارے بھائیوں اپنے بیٹے کو جگایا، کہا بیٹا بیٹا اٹھ۔ جب بیٹا اس کا اٹھا، اپنے بیٹے کو پورا ماجرا سنایا، تیرا باپ دیکھ امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو لے کے گیا ہے، وہ ان کو لے جائے گا اور قتل کرے گا، اور ان کے سر ابن زیاد کے پاس لے جائے گا، کیونکہ در حقیقت وہ ان دونوں کو زندہ نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ کوفے والے بچوں کو چھین نہ لیں اور وہ انعام خود نہ لے لیں، تو انعام کے خاطر ہی ان کے سروں کو لے جائے گا۔ خبردار بیٹا، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی اگر ان بچوں کو کچھ ہوا، تو جا، میں بھی تیرے ساتھ چلتی، اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کر۔ پیارے بھائیوں، یہ دونوں ماں بیٹے پیچھے پیارے بھائیوں چلے، روانہ ہوئے حارث کے۔ حارث آہستہ آہستہ چلتا ہوا بچوں کو رسی میں جکڑا ہوا پیارے بھائیوں لے کے جا رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے ان لمحات میں جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہائے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افکار، بن باپ کے بچے ہیں ظالم انہیں نہ مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ پیارے بھائیو، لیکن جب دل سخت ہو جائے تو کوئی آہو بکا، کسی کی پکار، کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ عورت پیچھے پیچھے چیختی جا رہی ہے، یہ حارث باز آ جا، یہ حارث باز آ جا، نہیں کر۔ پیارے بھائیوں، بچوں کو لے کے پیارے بھائیوں چشمے کی طرف پہنچ گیا، چشمے کی طرف پہنچا، بچوں کو اس نے تلوار بلند کی، تلوار بلند کی تاکہ بچوں کو قتل کر دے۔ عورت پھر آڑے آ گئی، کہ تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہے، قدموں میں بیٹھ گئی، ہاتھ جوڑنے لگ گئی، ان دونوں ننھوں بچوں کا کوئی قصور نہیں، اگر تجھے لے جانا ہی ہے ابن زیاد کے پاس تو ان کو زندہ لے جا، ان کو قتل نہ کر۔ کہا نہیں مجھے خوف ہے، کوفے والے مجھ سے چھین لیں گے یہ بچے، اور وہ خود انعام پانے کے چکر میں بچے مجھ سے لے لیں گے، انعام سے میں محروم ہو جاؤں گا، ان کے سر لے جاؤں گا تو ابن زیاد کو یقین ہو جائے گا، انعام مجھے مل جائے گا۔ عورت کو پھر اس نے کیا کیا، ہاتھ سے دھکا دیا، ہاتھ سے دھکا دیا پیارے بھائی، عورت گر پڑی، گری، اس کو چوٹ لگی۔ یہاں پہ اس کا بیٹا آ گیا، بیٹا کہنے لگا باپ کیا ہو گیا، دنیا کی محبت میں تو اندھا ہو گیا، باپ تو کماتا ہی اپنی اولاد کے لیے۔ ارے میرے کو نہیں چاہیے ایسا مال جو اللہ اس کے رسول کی ناراضگی سے ملتا ہو، اے باپ میں تجھے کہتا ہوں تو ان بچوں کو چھوڑ دے۔ باپ نے کہا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اتنے میں پیارے بھائیوں ان کے پیچھے پیچھے ان کا غلام بھی آ گیا، اس عورت کا غلام تھا، وہ غلام بھی رضائی بیٹا تھا اور اس لڑکے کا رضائی بھائی بھی لگتا تھا۔ غلام جب قریب آیا تو حارث نے غلام کے ہاتھ میں تلوار دی، کہا تو ایک کام کر، اپنے ہاتھوں سے ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دے۔ غلام نے کہا او حارث کیا ہو گیا تجھے، میں سمجھتا تھا کہ شاید اب تجھے عقل آ گئی ہو، تو ان بچوں کو مارے گا، وہ بھی خاندان نبوت کے چشمے چراغ ہی ہیں، ان کو اگر کوئی عام بچے ہوتے تو واللہ میں ان کو بھی قتل نہیں کرتا۔ حارث نے کہا میں کہہ رہا ہوں قتل کر، کہا میں نہ قتل کروں گا نہ تجھے قتل کرنے دوں گا۔ اس نے فوری طور پہ کیا کیا، حارث کے اوپر آیا، حارث اور اس کی گتم گتا ہو گئی، آپس میں لڑائی، لیکن حارث تجربے کار تھا، فن حرب کا ماہر تھا، حارث نے اس کو زمین پہ لٹا دیا اور خوب مارا، اس نے بھی حارث کو پکڑا، اٹھنے نہیں دیا، لیکن حارث نے اپنی شمشیر نکالی اور ایسا وار کیا کہ یہ غلام شہید ہو گیا، راہ حق کے شہیدوں میں ایک اور شامل ہو گیا۔ جب غلام کی شہادت دیکھی تو پیارے بھائیوں بیٹے سے بھی رہا نہ گیا، بیٹا آگے بڑھا، باپ کے گریبان سے پکڑ لیا، کہنے لگا اے میرے باپ تجھے پتہ یہ غلام ہی نہیں تھا، یہ میرا بھائی بھی تھا، تو نے اس کو بے دردی سے قتل کر ڈالا مال کے چکر کے اندر۔ کہا میرے بیٹے چھوڑ اس بات کو، یہ لے تلوار، تو ان دونوں بچوں کو قتل کر دے۔
کہ واللہ میں ان دونوں بچوں کو قتل نہیں کروں گا، نہ قتل کرنے دوں گا اب تجھے بھی۔ پیارے بھائیوں، بچہ باپ کے مد مقابل آ گیا، باپ نے بچے کو روکنے کی بہت کوشش کی، بچہ نہیں رکا، یہاں تک کہ باپ سے تلوار چلی، اور یہی تلوار جب چلی تو اس انداز میں چلی کہ بچہ بھی، پیارے بھائیوں، اس کا اپنا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ بیٹا شہید ہوا۔ وہ مالکن جب اس نے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، دوڑتی ہوئی آئی اپنے بیٹے کے قریب، دیکھا بیٹے کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب خاندان کے لیے اپنی جان دے چکا تھا۔ پیارے بھائیوں، کھڑی ہوئی، اس نے حارث کو روکنا چاہا، حارث نے تلوار ماری اس کے لیے، ابھی اپنے آپ میں نہیں تھا، تلوار اس ضعیفہ کی لگی، پیارے بھائیوں یہ گری، تھوڑی دیر میں اس کی بھی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ایک مال کے چکر میں بیوی بھی گئی، غلام بھی گیا، اولاد بھی گئی، تنہا یہ رہ گیا۔ اب اس نے دونوں شہزادوں کو بولا، دیکھو اب تو تم کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اب میں تمہیں قتل ہی کروں گا۔ بڑے بھائی نے کہا، محمد ہمیں یقین اب تو قتل کرے گا، تجھ جیسا سنگ دل ہم نے نہیں دیکھا کہ تو نے اپنے بیٹے کو نہیں چھوڑا، اپنے غلام کو نہیں چھوڑا، اپنی بیوی کو نہیں چھوڑا، اب ہمیں یقین آ گیا کہ تو ہمیں قتل کرے گا، بس ایک وصیت کر رہا ہوں، میری وصیت پوری کر دے۔ کہا نہیں، کوئی وصیت نہیں۔ کہا نہیں، میری ایک وصیت ہے، مان لے بہت آسان ہے، ابھی کے ابھی تو وصیت پہ عمل کر سکتا ہے۔ میری وصیت یہ ہے کہ چھوٹے بھائی سے پہلے میرے سر کو تن سے جدا کر دینا، کیونکہ میں اپنے چھوٹے بھائی کا سر کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بڑا بھائی باپ کی طرح ہوتا ہے نا، تو میرا چھوٹا بھائی ہے نا، تو میرے سے دیکھا نہیں جائے گا اس کو قتل ہوتے ہوئے، تو ایک کام کرنا، پہلے میرے سر کو تن سے جدا کر دینا۔ پیارے بھائی، شاعر کہتا ہے، ان لمحات کی عکاسی کرتا ہے کہ بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت حسان، تجھ سے ایک عرض کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا اگر پہلے کاٹے تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پر میں قربان، میرا سر قربان، شوق سے ہر ایک صدمہ و ایزا دکھلا، پڑھنا بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا، ناگہاں چلی ظلم کی تلوار بڑے پر۔ تمام بھائی قریب قریب آ جائیں، قریب قریب آ جائیں پیچھے، تاکہ پیچھے والے بھائی ہمارے نا آ جائیں، آ جائیں شاباش، اور آگے آ جائیں، ادھر آ جاؤ، بالکل شاباش۔ ناگہاں چلی ظلم کی تلوار بڑے پر، بالائے زمیں کٹ کے گیرا ستارہ سا سر، دیکھا جو بڑے بھائی کا سر دست عدو میں، وہ گر کے تڑپنے لگا بھائی کے لہو میں، آیا جو شقی تیغ علم کر کے دوبارہ، چلانے لگا بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مادر کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے سر تن سے اس کا اتارا، دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، دھبا بھی نہ خون کا لگا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں، دونوں لاشوں سے جدا کر دیے سر ہائے ستم، پھینک دیے نہر میں ظالم نے وہ لاشیں اس دم، مل کر بہنے لگے وہ پیکر نوری باہم، لہریں پانی کی لگی چومنے بڑھ بڑھ کے قدم، ڈوب کر نہر میں کوثر کے کنارے پہنچے، آئے مسلم کی صدا پیارے ہمارے پہنچے۔ پیارے بھائی، ان دونوں کے لاشیں اس نے نہر میں ڈال دیے، دونوں کے سر لیے، بعض روایت میں لاشیں وہی چھوڑ دیے، سر تھیلے میں ڈالے اور فوری طور پر دوڑتا ہوا قصر عمارت پہنچا، ابن زیاد سے ملنے کا کہا، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا، کہ ابن زیاد تیرے پاس تحفہ لے کے آیا ہوں، کہا بھلا کیا تحفہ لایا ہے؟ کہا میرے تھیلے کے اندر ہے جس کی تجھے تلاش تھی۔ ابن زیاد نے کہا ایسا کیا تحفہ ہے؟ کہا ایسا تحفہ جس سے تو خوش ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے مجھے دکھا۔ ابن زیاد نے جب دیکھا اس نے تھیلے کو انڈیلا، دونوں بچوں کے ساتھ ابن زیاد چوک گیا کہ لگا او بدبخت، سخت دل تو میں بھی ہوں، لیکن اتنا نہیں، یہ دونوں بچے ہیں کون؟ کیا تو نے ان کو قتل کیا؟ کہا ہاں میں نے ان کو قتل کیا، امام مسلم کے بچے ہیں۔ کہ لگے او بدبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ قتل کا حکم کس نے دیا تھا؟ میں نے تو بولا تھا ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، تجھے پتہ ہے میں نے یزید کو خط لکھا ہے کہ امام مسلم کے بچے کو میں نے گرفتار کر لیا، اگر یزید نے کہا وہ زندہ لائے جائیں تو میں کیا جواب دوں گا؟
کہو بدبخت تو نے میرے کام کو خراب کیا۔ ابن زیاد نے اپنے مصائب میں سے حکم دیا کوئی ہے جو اس کی سزا دے۔ حضرت مقاتل آگے بڑھے، کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں، میں سزا دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کہ اس کی ایسی سزا دو کہ پتہ چلے کہ میرے حکم کی مخالفت کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ چیخنے لگا، چلانے لگا، اس کے نہ چیخ و پکار سنی گئی۔ حضرت مقاتل نے اس کے ہاتھ پیر باندھے۔ پیارے بھائی اور پھر کیا کیا، خود گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کو گھسیٹتے ہوئے زمین سے پیارے بھائی لے کے چلے، گلیوں میں گھماتے، لوگوں کو بتاتے جانتے یہ کون ہے، جانتے یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جنہوں نے یہ ننھے شہزادے جن کے سر نظر آ رہے امام مسلم کے، ان کو اس نے شہید کیا ہے۔ پیارے بھائی یہ لوگ بھی مارتے، کوئی تھوکتا، کوئی چپلوں سے مارتا، پورے کوفے میں ذلت کے ساتھ اس کو گھسیٹتے ہوئے اسی نہر کے کنارے پہنچے، اسی نہر کے کنارے پہنچے، وہاں پہ اس کو اذیتیں دے دے کے قتل کیا، پہلے ٹانگیں کاٹی، ہاتھ کاٹی۔ کہ او بدبخت میرا تو دل پھر بھی میرا دل بھر نہیں رہا، میرا دل چاہ رہا ہے اس سے بھی زیادہ اذیت دے کے تجھے قتل کرو۔ چیخنے لگا میری ساری دولت لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت مقاتل نے کہا بچوں نے بھی منت کی ہوگی، تو نے بچوں کی منت نہیں سنی تو میں تیرے سے سن لو، تو واصل جہنم ہے، اب تجھے سخت سزا دوں گا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مار ڈالا، پھر اس کے لاشے کو پانی کے اندر پھینکا، پانی کے اندر پھینکا، دریا نے لاشے کو دوبارہ پھینک دیا۔ حضرت مقاتل نے اس کے لاشے کو حارث کے زمین میں دفنایا، زمین میں باہر نکال کے پھینک دیا۔ پھر آپ نے لکڑیاں جمع کی، اس کے اوپر اس کے لاشے کو رکھا اور آگ جلائی تو جل کر یہ خاکستر ہوا۔ پیارے بھائیوں وہ لاشیں جو محمد و ابراہیم کے وہاں پہ بغیر سر کے پڑے تھے، آپ نے ان دونوں کے ساتھ سر ملائے اور وہیں پہ ان کی قبر بنائی۔ ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نہر کے اندر لاشیں ڈال دیے گئے تھے، حضرت مقاتل نے وہ سر نہر میں ڈالے، بس نہر میں سر ڈالنے تھے، جس میں آئے سروں سے ملے اور دوبارہ یہ واپسی چلے گئے۔ کہتے ہیں آج بھی اس مقام پہ ان دونوں شہزادوں کی قبر بنی ہوئی ہے۔ پیارے بھائیوں کیسی آزمائش ہے، کیسی آزمائش ہے۔ رائے خدا میں جو مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہنا، ولا تقولوا، ہرگز نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کو مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بھائی میں زندہ ہوں اس کے معنی یہ ہے کہ میں مردہ نہیں ہوں، فلاں قبرستان میں مردہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ اللہ دونوں باتوں کو یہاں پہ بیان فرما رہا ہے۔ پیارے بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ان کی زندگی ایسی ہے کہ تم دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو کہ ایک شخص جا رہا ہے راستے سے، اس کو گولیاں لگی، گرا اور مر گیا، تم نے کہہ دیا ہلاک ہو گیا۔ ایک شخص سرحد کے اوپر دشمنوں سے لڑتا ہوا، 2 گولیاں اس کو لگی، وہ بھی مر گیا، تم نے کہا شہید ہو گیا۔ ایک کے لیے مرنے کا لفظ ہے، ہلاک ہونے کا لفظ ہے، ایک کے لیے شہید ہونے کا لفظ ہے۔ وجہ حالانکہ کیفیت ایک ہی سی گزری دونوں کے اوپر، دونوں ایک ہی کیفیت کے اندر پیارے بھائیوں واصل حق ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، گولیاں بھی ایک جیسی، گولیاں بھی دونوں کو لگی، لیکن ایک کو شہید کہہ دیا اور ایک کو کہہ دیا نہیں مر گیا۔ وجہ یہ ہے، اسی لیے اللہ فرما رہا ہے جب تم دیکھو گے تو تمہیں دوسروں کی نسبت ویسے ہی نظر آ رہا ہوگا، دکھنے میں تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، لہذا جان لو نہیں جو تم دیکھ رہے ہو تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے، ان کی زندگی وہ ہے جس کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، ان کا تم شعور ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے ایسی ان کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہماری نزدیک زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہماری نزدیک زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جسم کے اندر روح کا ہونا، روح نکالنی جائے تو موت، ہم کہتے ہیں زندگی ختم۔ حالانکہ یہ لوجک ہماری اپنی ہے، یہ حقیقتاً زندگی کی لوجک نہیں ہے، زندگی کی ڈیفینیشن یہ ہے ہی نہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے حی، زندہ، اللہ جو ہے زندہ تو اس کے متعلق کیا کہو گے؟ کیا اس کے جسم کے اندر روح ہے؟ یا روح جسم میں داخل ہے؟ کس طرح اس کی زندگی کو سمجھو گے؟ تم نہیں سمجھ سکتے کسی زندگی کو، زندگی کی اصل حقیقت کو تم جان ہی نہیں سکتے، لہذا کہہ دیا اب تم نے غور یہی کرنا ہے اور سوچنا بھی ہے تو سمجھنا بھی یہی ہے
جو رب نے کہہ دیا چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہیں آئے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ہرگز نہیں کہنا وہ مردہ ہیں، کہنے پہ بھی پابندی ہے، وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ان کی زندگی بے مثل ہے، ان کی زندگی بے مثل ہے، بے مثال زندگی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، فرمایا بولنا تو دور کی بات، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں مارے گئے، ان کے متعلق گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی تمہاری عقل سے وراء الورا ہے۔ تو پیارے بھائی یہ جو زندہ ہے نا، یہ ایسے زندہ ہیں کہ ان کی زندگی ہماری عقل سے وراء الورا ہیں، جو مقام مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ پیارے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا سودا اللہ سے کر لیا، اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ عز و جل کی جنت کے بدلے میں اللہ نے ان کو خاص مقام عطا کیا بلندی کا۔ پیارے بھائی یہاں مکے کے اندر امام مسلم کا خط پہنچ چکا ہے امام حسین کے پاس کہ حضور حالات سازگار ہیں، آپ فوراً سے بیشتر تشریف لے کے آئیے، حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لے کے آ جائیے۔ پیارے بھائیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا جب حجت تمام ہو گئی ہے، مسلم کا بھی خط آ گیا، اب جانا ضروری ہے، اب شرعی طور پہ میرا جانا بنتا ہے۔ میں نے ایک ہیلا نکالا مسلم کو بھیجنے کا، مسلم پہنچ گئے اور مسلم نے تصدیق کر دی۔ جب مسلم کی تصدیقی خط آ گیا اب میرا رکنا غیر شرعی ہے، تو لہٰذا آپ نے تیاری شروع کر دی۔ پیارے بھائی یہاں آپ تیاری کر رہے ہیں کوفہ جانے کی، وہاں صحابہ میں بے چینی ہے، مکے کے اندر جتنے صحابہ ہیں سب میں بے چینی ہے۔ سب کو پتہ ہے کوفی لا یوفی، کوفے والے دھوکے باز ہیں، حضرت علی کو دھوکہ دیا، امام حسن کو دھوکہ دیا۔ پیارے بھائی صحابہ علیہ رضوان آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، التجا کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں کہ حضور نہ جائیں، حضور نہ جائیں۔ آپ کی بارگاہ میں سب سے پہلے عبد الرحمن مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور مجھے پتہ چلا کہ آپ کوفے کی طرف جانے کا ارادہ فرما رہے ہیں۔ حضور میں جانتا ہوں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کو بھی دیکھا، میں نے کوفیوں کو دیکھا، یہ کوفی وہی ہیں، یہ کوفی وہی ہیں کہ جن کے لیے حضرت علی کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ان سے مجھے نجات عطا فرما، یا مجھے شہادت کا درجہ عطا فرما کہ میں ان سے دور چلے جاؤں۔ حضرت علی کو انہوں نے تنگ کیا، آپ کو مختلف محاذوں میں جنگوں میں دھوکہ دیا، حضرت امام حسین کو تنگ کیا، ان پہ برچھیوں کے وار کیے۔ حضور وہ دھوکے باز قوم ہیں، یہ خود کو محب اہل بیت کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ محب اہل بیت نہیں، محب دنیا ہیں، مال و زر کے بندے ہیں یہ، اور حضور ان کو حکومت وقت سے مال و زر ملتا ہے، ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہوں گی، بھلے یہ زبانی کلامی کتنے آپ کے حمایتی ہوں۔ میری درخواست ہے کہ آپ نہیں جائیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے ہمدردانہ مشورے کا شکریہ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس آئے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ بھائی لوگوں میں چرچا ہوا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں انشاءاللہ 1-2 روز میں جانے والا ہوں۔ ابن عباس نے کہا میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں ایسا نہ کیجیے، البتہ اگر اہل کوفہ نے ایسا نہ کیجیے، لیکن اگر صورتحال ایسی ہوتی کہ اہل کوفہ نے موجودہ حکومت کے حاکم کو قتل کر دیا ہوتا اور اپنے دشمنوں کو وہاں سے نکال دیا ہوتا اور حالات پر ان کا پورا قابو ہوتا تو آپ کا جانا درست تھا، لیکن اگر انہوں نے آپ کو ایسی حالت میں بلایا ہے کہ ان کا امیر ان میں موجود ہے اور اس کی حکومت قائم ہے اور اس کے عمال خراج وصول کرتے ہیں، تو آپ جان لیجئے انہوں نے آپ کو صرف جنگ و جدال کے لیے بلایا ہے۔ مجھے خوف ہے یہ بلانے والے آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے، بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ سے لڑیں گے اور سب سے بڑے دشمن ثابت ہوں گے۔ امام پاک نے فرمایا خدا تعالیٰ سے میں خیر کا طالب ہوں اور دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے، کہا حضور میں نے سنا آپ کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا ہاں میں کوفہ کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ کہا حضور آپ حجاز کے سردار ہیں،
یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم سب مل کے آپ کو اپنا امیر بنا لیتے ہیں، ہم یہیں سے یزید کے خلاف آپ نے فرمایا اے ابن زبیر، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا، انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکے میں ایک مینڈا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، یعنی کہ وہ مینڈا مکے میں خون ریزی کا سبب بنے گا، تو میں مکے کے اندر وہ مینڈا نہیں بننا چاہتا، لہٰذا اس لیے میں مکے میں نہیں رہنا چاہتا کہ میں مکے میں رہوں گا، یزیدی کچھ نہ کچھ کریں گے، جنگ و جدال کی نوبت آئے گی، حرم مکہ ہے، حرم مدینہ ہے، مدینے کو چھوڑنے کی وجہ بھی کیا تھی؟ کیا مدینے والے میرا ساتھ نہ دیتے؟ امام پاک کا ساتھ نہ دیتے؟ کیا مدینے والے دیتے؟ کیوں چھوڑا؟ حرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں خون ریزی نہ ہو، کعبہ کیوں چھوڑنا ہے؟ حرم ہے، اللہ کے حرم میں خون ریزی نہ ہو، اسی لیے امام پاک کو بہت صحابہ سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جانا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے پیارے بھائیوں؟ جان لیجیے امام پاک کا جو کام تھا وہ کام کر رہے ہیں، اپنا آپ کا جو عظیم مقصد تھا اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں کہ ہاتھ سے روکنا ہے برائی کو، ہاتھ سے روکنا ہے۔ اس دور میں اگر کوئی اس منصب پہ فائز تھا تو وہ آپ تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ سے روکنے کے لیے پیارے بھائیوں سفر کو اختیار کیا، خروج کیا، ظالم کو یہ بتانے کے لیے، یہ مت سمجھ لینا کسی حکمت کے سبب ہم خاموش ہو جائیں گے یا صرف الفاظی طور پہ یا تحریری طور پہ رد کر دیں گے، نہیں حسین ہیں، تلوار لے کے آئیں گے، لشکر نہیں ہوگا، تنہا آئیں گے، اللہ کے دین کی نگہبانی کریں گے، حفاظت کرنے میں اپنی جان بھی دینا پڑی تو دے دیں گے۔ اور تاریخ نے بتا دیا حسین زندہ ہے، یزید مر گیا، یزید کی حکومت ختم ہو گئی، حسین کو اللہ نے ایسی حکومت دی جو آج تک جاری و ساری ہے، قیامت تک میرے حسین کی حکومت قائم رہے گی، حسین شہید ہو کے بھی زندہ ہیں، دیکھو یہ کیسی زندگی ہے نا، یزید زندہ رہ کے بھی مر گیا تھا، ایسا مرا یزید لعین کہ آج مردار ہے۔ پیارے بھائی حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے، انشاءاللہ۔